ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 7۔ حضرت عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ نئے پودے لگاتا رہے گا اور ان سے اپنی اطاعت میں کام لیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 9۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 10۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسرے